صحیح بخاری کی حدیث نمبر 722۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم بھی ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو امام نماز پڑھا رہا ہے آپ نے اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ جب وہ تکبیر کہے تو اس کے ساتھ آپ کو تکبیر کہنی ہوگی، اور جب وہ رکوع کرے تو اس کے ساتھ رکوع میں جانا ہوگا، جب وہ سجدہ کرے تو آپ کو اس کے ساتھ سجدہ کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امام سجدے میں جا رہا ہے اور آپ رکوع میں جا رہے ہیں، امام رکوع میں جا رہا ہے یا آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو یہ امام کے خلاف آپ چل رہے ہیں، لہذا آپ کی یہ نماز بھی نہیں ہوگی اور آپ ایک گناہ عظیم کے مرتکب ہوں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ٹائم آپ کو اپنے امام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 725۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا مونڈا اپنے ساتھی کے مونڈے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 729۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اپنے حجرے کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حجرے کی دیوار پست تھی، اس لیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، اور کچھ لوگ آپ کے اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا، پھر جب دوسرے رات آپ کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کے اقتداء میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ صورت 2 یا 3 راتوں تک رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈر کے کہیں رات کی نماز تہجد تم پر فرض نہ ہو جائے، اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ناغہ کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 732۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر جانے کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو میں زخم آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں آپ نے ایک نماز پڑھائی، چونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔
پھر سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو، اور جب وہ سامع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کے اوپر سوار تھے تو گھوڑے سے گر کر آپ زخمی ہو گئے۔ اس زخمی حالت میں آپ نے ایک نماز پڑھائی، اور وہ نماز بیٹھ کر پڑھائی، اور پیچھے جو نمازی تھے انہوں نے بھی بیٹھ کر وہ نماز پڑھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کے امام تھے، تو ان کے پیچھے جتنے نمازی تھے انہوں نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی، اور نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی اس کے ساتھ رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی اس کے ساتھ سجدہ کرو، جب وہ سامع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ امام کے پیروی کرنا یعنی کہ جیسا وہ کر رہا ہے، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ سامع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ جماعت کے دوران امام کے مخالف چلنا بہت بڑا گناہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس سے نماز بھی نہیں ہوگی، اور وہ بہت بڑے گناہ عظیم کا مرتکب بھی ہوگا۔ لہذا جماعت کے ساتھ جب بھی نماز پڑھو تو امام کی پیروی کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 735۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سامع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدے میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ رفع یدین یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا رکوع کرنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے۔